لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا اس کا نسب بھی طوائفوں سے ملتا ہے. میں نے کہا یہ میرا کو اس نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، وہ طوائف ہے، اس کا نسب بھی اس کے ساتھ ملتا ہے. اس کی مجھے تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا بہتان اور جھوٹ اور بلا دلیل تکلیف ہوئی. دیکھو نا وہ ذوالخویسرہ نے کہا کہ ما عدلت یا رسول اللہ، وہ جو اس میں حنین کا مال تقسیم ہو رہا تھا، تو آپ اتنے بڑے نبی ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا. اثر تو ہوتا ہے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ من یعدل ان لم یعدل. سبحان اللہ. تو واللہ یہ سن کر بھی میں ہماری تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے. تو راجپوتوں میں ایک شاخ ہے چوہان، جو سب سے بڑی شاخ ہے، پرتھوی راج چوہان. ہم اس کی اولاد ہیں، کتاب لکھی پڑی ہے. یہ اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا راجا تھا. تو جو یہاں راجپوت ہیں وہ ہیں باہر سے آئے ہوئے، اور اس میں چوہان سب سے بڑی شاخ ہے. چوہان سب سے بڑی شاخ، پھر آگے اس کی بے شمار شاخیں ہیں. تو جب وہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی نا تو چوہان خاندان بکھر گیا. اس کی ایک سب کاسٹ ہے سہو، ساہو سے ہے. یعنی ہمارے جو بڑے تھے پیچھے وہ بڑے مالدار تھے، جاگیروں والے تھے، تو انہیں کہا جاتا تھا یہ تو بڑے ساہوکار ہیں. سمجھے؟ یہ تو بڑے ساہوکار سمجھے، مالدار. تو وہ ہماری کاسٹ بن گئی، سب کاسٹ سہو. ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ لکھا ہوا ہے میاں عنایت علی، تاریخ وفات میاں عنایت علی راجپوت چوہان سہو، تاریخ وفات 1956. تو اس وقت تو کوئی جھوٹ نہیں لکھتا تھا نا. معافی چاہتا ہوں میں اپنی صفائی پیش کرنے میں بہت لمبا چلا گیا. تو ہمارے تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے، ہماری نسل پرتھوی راج سے ملتی ہے. تو یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہمارا خاندان تلمبے کا حکمران تھا، تلمبے پہ حکومت تھی. تو میں ایسے ہی زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو گیا، اور میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہا، میں تاریخ سنا رہا ہوں. بیٹا میں تو ایک اولی نطفہ، یہ میری روز کی بات ہے، کوئی 50 دفعہ اپنے اللہ سے یا اللہ اولی نطفہ و آخری، جو میں پوری وہ مجھے کیا اللہم انی انا اولی نطفۃ نجسہ و ان آخری جیفۃ منتنہ و بینہما احمل کیس القذرہ ثم تمیتنی و تقبرنی ثم اذا شئت تنشرنی فاقوم یوم یقوم الناس لرب العالمین فإن اثقلت میزان. تو پھر میں کہتا ہوں فإن اثقلت میزانی فأنا کریم وإن خفت میزانی فأنا لئیم فاجعلنی من الکرام ولا تجعلنی من اللئام. یہ دعا میری چلتے پھرتے ایسے چلتی رہتی ہے، ٹیپ کی طرح، ٹیپ کی طرح، ٹیپ، کہ تاکہ یہ جو پروٹوکول ہے میرے باہر یہ مجھے دھوکہ نہ دے، اس سے میں مغرور نہ ہو جاؤں. روز میں یہ اللہ سے بتاؤں آپ میری اولاد ہو. دعا میں نے تو گمنامی میں سفر شروع کیا تھا، اندھیروں میں سفر شروع کیا. اینٹ کا میرا سرانہ ہوتا تھا. اب تو چند دن رہ گئے ہیں پورے کا، مجھے تو نہیں پتا تھا میرے رب جو کیا ہے تو نے کیا ہے، میری کیا اوقات ہے، ابھی چھین لے.
دل تو تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں جتنے ذمہ دار ہیں ان سب کو زمینیں ہمارے بڑوں نے دی تھی، چونکہ وہ تو لمبا کے حکمران تھے شیر شاہ سوری کے دور میں۔ تو بس زرولی صاحب کی گفتگو پر یہ سارا کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ دیکھو کسی کے نسب پہ یوں بات کرنا یہ تو کسی ریڑھی والے کو بھی زیبا نہیں چاہے جائے کہ ایک عالم ہو اور وہ اس طرح بہتان، الزام اور دل آزاری، یہ بات نا میں نے دکھی ہو کے کی ہے، اس لیے کہ تم میرے بچے ہو، تم کسی کے لیے دکھ نہ بننا اللہ کے واسطے۔ میں اگر تم نے اپنی زبان کو اچھا نہیں بنایا تو ممبر پہ کبھی نہ بیٹھنا۔